بابا جی یہ رہنمائی فرمائیں کہ آپ صبح و شام آیت کریمہ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 مرتبہ پڑھنے کو دیتے ہیں، لیکن کیا صبح و شام 40 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنے کے ساتھ اس کے علاوہ بھی آیت کریمہ بطور استغفار ہم اپنی مرضی سے کھلا پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ کسی کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کیونکہ اس کلمے کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ اللہ نے ان کو یہ کہا کہ یونس علیہ السلام نے جب وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، انہوں نے مائنڈ کیا تھا ایک بات کو، اللہ نے ان کی امت کے لیے سزا تجویز کر دی تھی اور کہا تھا کہ ان کو سنا دو جا کے، ان کو بتا دو جا کے کہ میں ان پہ عذاب نازل کرنے لگا ہوں۔ وہ لوگ بوریاں اوڑھ کے کھلے میدانوں میں چلے گئے، کپڑے اتار دیے، توبہ کی، سر سجدے میں ڈال دیے۔ اللہ نے توبہ قبول کی اور ان کی سزا ٹال دی۔ جب سزا ٹالی اور کہا یونس علیہ السلام سے کہ لوگوں کو بتا دو، تو انہوں نے دل میں اس کو محسوس کیا کہ لوگ مجھے جھوٹا نبی سمجھنے لگ پڑیں گے، تو اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا۔ مگر اللہ کی سنت یہ ہے، جیسے اللہ نے توبہ آدم کو سکھائی، ایسے ہی توبہ یونس کو سکھائی۔ یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے، کیونکہ قبول تو کرنا چاہتا ہے، اسے پتہ ہے میرا پیغمبر ہے، کوئی اتنی بڑی پنشمنٹ نہیں اس نے اس کو دینی۔ تو کیا دعا سکھائی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ تو ہی عبادت کے قابل ہے اور تو ہی پاک اور بے عیب ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ یہ اقرار ہے جو بندے نے کرنا ہے، یہ اقرار سکھایا۔ اس اقرار کے بدولت قرآن نے کہا یونس تا قیامت مچھلی کے پیٹ میں رہتا اگر ذکر والوں میں نہ ہوتا۔ تو ذکر والے کون ہوئے؟ جو آیت کریمہ پڑھیں گے، جو اپنے گناہوں کا، اپنی خطاؤں کا اقرار کریں گے، اللہ کی پاکی کا، اللہ کے الہ ہونے کا اقرار کریں گے، جس کے صدقے میں اللہ نے مچھلی سے کہا کہ اس کو اگل دے اور اس نے کنارے پہ ڈال دیا یونس علیہ السلام کو۔ پھر اللہ نے کدو کی بیل اس کے اوپر ڈال دی، بتا دیا کہ اگر کوئی حبس بے جا میں رہے، مچھلی کے پیٹ میں رہے جہاں آکسیجن کم ہو، کھانے پینے کو نہ ہو، تو اس کے وہ جسم ایسے ہو جاتا ہے جیسے روئی کے گالے، اس کی فٹنس کے لیے کدو استعمال کراؤ۔ یہ اللہ نے مہربانی کر دی۔ تو آیت کریمہ وہ ذکر ہے جو بہت بڑی فضیلت کا باعث ہے، اور کوئی مصیبت، کوئی پریشانی رہتی نہیں اگر آپ اس کو اپنی زندگی میں داخل کر لیں، اس کو چھوڑیں نہیں، اس کو پکڑ لیں۔ میں ایک دفعہ لاہور میں تقریر کر رہا تھا اور میں نے کہا کہ آیت کریمہ آپ بے وضو پڑھ سکتے ہیں، یہ میں نے لفظ کہے۔ ایک صاحب تھے، کوئی پتہ نہیں کون سے مکتبہ فکر کے تھے، وہ ظفر صاحب کے پاس گئے، میں تو واپس آ گیا جیلم لیکچر دے کے۔ وہ کہنے لگے تمہارا استاد جو ہے اس نے بڑی بے دینی کی بات کی ہے۔ ہاں جی کیا کہا انہوں نے کہا کہ آیت کریمہ آپ بے وضو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے کہا ان سے پوچھیں۔ انہوں نے مجھے فون کیا، مولوی صاحب نے مجھے انہوں نے ٹیلی فون کیا، کہنے جی یہ آپ نے کہا ہے۔ میں نے کہا محترم یہ تو بتاؤ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں وضو کرتے رہے تھے؟ یہ تو پڑا ہی بے وضو کیا ہے، وہ وضو میں تھوڑی تھے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں۔ اس لیے یہ اس بیماری میں مبتلا نہیں ہونا کہ بڑا گرم ہے، بڑا جلالی ہے، کوئی نہ جلالی ہے نہ گرم ہے، اللہ کا اسم ہے، اللہ سے معافی اور توبہ کا ایک انداز ہے۔ اللہ نے اس کو اتنا قبول کیا کہ یہ کہہ دیا کہ تا قیامت مچھلی کے پیٹ میں رہتا اگر ذکر کرنے والوں میں نہ ہوتا۔ تو خدا کا واسطہ ہے اس کو گرم اور سرد اور جلالی اور غیر جلالی ان عذابوں سے بچ جاؤ، اللہ کو یاد کرو اور دل سے کرو اور معافی مانگو اور توبہ کرو۔ ہر وقت پڑھ سکتے ہو، جتنا چاہے پڑھ سکتے ہو۔ یہ کلمہ نجات دینے والا ہے مصیبتوں سے۔